اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج انشاءاللہ 14ویں پارے کی چند آیات کا خلاصہ ہم سماعت کریں گے۔ 14ویں پارے کی شروعات قیامت کے بیان اور ایمان کا کیا فائدہ ہے اس سلسلے میں آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے، جو لوگ اس دنیا میں دین اسلام کا مذاق بناتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے۔ کیا تمنا کریں گے؟ یہ کافر اللہ کے یہاں آرزویں کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ وہ کاش مسلمان ہوتے، وہ ایمان والے ہوتے۔ اس کے لیے وہ تمنا کریں گے، وہ آرزویں کریں گے۔ آج دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نت نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ آج ایمان والوں کو مذاق بنایا جا رہا ہے، آج ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کہیں گے اے کاش کہ ہم ایمان والے ہوتے، اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، وہ وقت بھی آئے گا جب یہ کافر جو آپ کا مذاق بناتے ہیں، جو مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، جو ایمان کو معمولی سمجھتے ہیں، قیامت کے دن ان کو ایمان کی اصلیت اور ایمان کا مقام پتہ چل جائے گا۔ وہ خود تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ ایمان والے ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے۔ یہ تو بس کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو بس موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ دنیا بس کھانے پینے کی جگہ ہے، یہ جانتے ہیں یہ جو جوانی ملی ہے بس انجوائے کے لیے ملی ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور لمبی لمبی یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ ان تمام چیزوں کو عنقریب جان لیں گے۔ اب ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا کام بس کھانا پینا اور موج مستی کرنا ہے اور لمبے لمبے پلان کرنا ہے۔ اور لوگوں، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں قرآن میں دوسری جگہ بتاتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، او میرے بندو، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم تو دنیا زندگی کمانے بیٹھے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی تو دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وابقی، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا آج نہیں تو ختم ہو جائے گی، ہماری موت آئی، ہماری دنیا ہم سے ختم ہو گئی، ہم نے جو بڑی محنتوں کے بعد کوئی چیز تیار کی تھی ان چیزوں کا مالک کوئی دوسرا ہو جائے گا، لیکن وہاں جو ملے گا وہاں کی کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے اور دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن
اپنے ایمان کے تعلق سے یہ کہیں گے اے کاش کہ ہم مومن ہوتے، اے کاش کہ ہم ایمان والے ہوتے۔ میرے بھائیوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی تو کہہ رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ہاں بس یہ کھانا کھانا جانتے ہیں، یہ پینا جانتے ہیں، اور دنیا میں لذت اٹھانا جانتے ہیں، دنیا میں مزے کرنا جانتے ہیں، اور لمبے لمبے یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ان قریب انہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تو کافروں کے بارے میں بتا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں آج ان چیزوں کے حامل آج ہم اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو دنیا میں اتنے بزی ہو گئے، اتنے مست ہو گئے، بعض لوگ دنیا کا کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ مال آ جائے، بس دنیا حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے۔ یہ ایمان کا مذاق بنانے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہوں گے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ آج جو مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، آج ایمان والوں کو جو پریشان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ اسی حال میں بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے گئے، ایمان نہ لائے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو زمین بھر کر کے سونا بھی دے کر عذاب الہی سے اس دن بچنے کی تمنا کریں گے، پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائیں گے۔ اللہ نے ان کو بھی مہلت دیا اور ہم مسلمانوں کو بھی اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مست ہیں، ہم اپنی آخرت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، ہم دنیا کی زینتوں میں گم نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے پاس اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سردی کا موسم آتا ہے، سردی کے کپڑے موسم کے آنے سے پہلے خرید لیے جاتے ہیں، گرم گرم سویٹر اور کمبل خرید لیے جاتے ہیں، گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے یہ پنکھے ٹھیک کرا لیے جاتے ہیں، اے سی ٹھیک کرا لی جاتی ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے ہم اتنے غافل ہیں کہ اپنی آخرت کے تعلق سے کوئی تیاری کرنے کو آج ہم تیار نہیں۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوہم ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ان کا تو بس کام ہے کھانا کھانا اور پینا، ان کا کام ہے موج مستی کرنا، ان کا کام ہے دنیا میں لمبے لمبے پلان کرنا۔ یہ دکان ڈالا تو اتنی کمائی ہوئی، اگلی دکان یہاں پہ اس چوک میں ڈالوں گا تو اتنی کمائی ہو جائے گی، پھر آگے چل کر کپڑے کی دکان سامنے والی گلی میں کر دوں گا، عید والے دن بہت زیادہ بکے گی، کپڑے بکیں گے۔ صرف دنیاوی معاملات میں دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کے پیچھے آدمی اس طرح مگن ہو جائے کہ اپنی آخرت کے تقاضوں سے بے خبر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کر رہا چھوڑ دیجئے، ان کا کام تو کھانا کھانا اور پینا ہے، بس انجوائے کرنا اور لمبے لمبے پلان کرنا ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اب اس آیت کریمہ میں آگے جسٹ ایک دو آیت کریمہ کے بعد فرما رہا ہے، اس قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے بندو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، تورات بھی نازل کی، زبور بھی نازل کی، انجیل بھی اتاری، لیکن کسی کتاب کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کتابیں نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے نہیں کہا کیونکہ وہ کتابیں ایک خاص مدت کے لیے تھی، ایک خاص ٹائم اور خاص وقت کے لیے تھی، لیکن یہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہیں۔ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے بندو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے
اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ میرے بھائیوں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا کام لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے 10 سال کے پورا قرآن پھر پڑھ رہے ہیں، انہیں پورا قرآن حفظ ہے، پورا قرآن انہیں یاد ہے۔ اور اس طرح قرآن کی میننگ اور قرآن کے مطالب بیان کرنے والے علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور محفوظ فرمایا۔ کبھی اللہ نے امام بخاری کی شکل میں عطا کیا، کبھی امام مسلم کی شکل میں، کبھی دوسرے ائمہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی، اس قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے کوئی شخص قرآن میں رد و بدل کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح تورات کو ان کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس میں ڈال دی، جو چیزیں تھی تورات سے نکال لی، جو نہیں تھی اس میں ڈال دی۔ اسی طرح انجیل کے ساتھ بھی ہوا، اسی طرح زبور کے ساتھ بھی ہوا۔ جتنی بھی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی، تمام کتابیں رد و بدل کا شکار ہو گئی، لیکن قرآن رسول عربی جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، اللہ کی قسم ایک نقطہ کے بھی فرق کیے بغیر اسی طرح آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی قرآن میں بدلاؤ کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک نقطہ قرآن کا دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس طرح حفاظت کی ہے۔ بچوں کو معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں جو ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچے، وہ بتا دیں گے یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس صورت کے اندر کتنی آیات ہیں، یہ صورت کب نازل ہوئی، کس پس منظر میں یہ نازل ہوئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، ذرا غور تو کرو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں کالی سڑی مٹی سے اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ من صلال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ عربی بھی بڑی عجیب زبان ہے۔ جو مٹی سوکھی رہتی ہے اس کے لیے تراب بولا جاتا ہے، اور وہی مٹی جب بھیگ جائے تو تراب کے بجائے اسی مٹی کو طین کہا جاتا ہے۔ طا سے طین، تین نہیں، تین مانے انجیر، طین۔ اور اسی مٹی کو سکھا دیا جائے، وہ کھنکدار ہو جائے تو اس کو سلسال کہتے ہیں۔ پھر اسی سوکھی ہوئی مٹی کو، کھنکتی مٹی کو پکا دیا جائے تو فخار کہا جاتا ہے۔ مٹی ایک ہی ہے، اس کی شکل بدلی تو نام بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں استعمال کی گئی مٹی کے بارے میں کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں سڑی گلی مٹی سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے تمہیں کالی سڑی مٹی اور کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو آگ کی لو سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، شعلہ مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ جی، آگ کی لو سے جنات کو پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ جو ہیں، فرشتے ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَ آدم مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو جس چیز کے ذریعے پیدا کیا اللہ نے اس کو پہلے بتا دیا، یعنی انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ وہی کہہ رہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اب آگے دیکھیے اللہ اسی آیت کے جسٹ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں انسان بنانا چاہتا ہوں وہی مٹی کھنکتی ہوئی اور سڑی مٹی سے انسان بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا او میرے فرشتوں، جب میں ڈھانچہ تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک ماروں تو تم سجدے میں گر جانا. سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے آدم کے سامنے. ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا کیونکہ ابلیس خود کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان رجیم بنا کر کے بھگا دیا. فخرج اے ابلیس، اے شیطان تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا. فخرج انک من الشیطان الرجیم، اے شیطان تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں سے بھاگ جا. اور قیامت تک میری طرف سے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تمہارے اوپر میری طرف سے لعنت پہنچتی رہے گی. تو شیطان نے اب کیا کیا؟ رب سے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے مہلت مانگتا ہوں. الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے میں تجھ سے مہلت مانگتا ہوں. تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے میں وقت چاہتا ہوں. آج ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، میرے بھائیوں شیطان سے بڑے تو گناہگار آپ نہیں ہیں، شیطان سے بڑا جرم آپ کا نہیں ہے. شیطان نے تو کھلے عام سرعام فرشتوں کے سامنے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن شیطان رب کے سامنے دعا کر رہا ہے اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دیجئے. ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ نے بھی قیامت تک کے لیے ٹائم دے دیا. قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اے ابلیس، اے شیطان جا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دیا، قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا، لیکن اے ابلیس یہ بات اچھی طرح تو جان لے، میرے جو مخلص بندے ہوں گے جن کے اندر خلوص و للہیت ہوگی، جن کے اندر صحیح ایمان و عقیدہ ہوگا، جو میرے مخلص ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہ آئیں گے. شیطان کہنے لگا ربی بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، اے اللہ تو نے تو مجھے گمراہ کر ہی دیا، اب میں تیرے بندوں کے سامنے معصیات کو، گناہ کو مزین کر کے میں پیش کروں گا، مزین کر کے پیش کروں گا. گناہ کو خوبصورت بنا کر شیطان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر شیطان نے کہا صرف مزین کر کے پیش ہی نہیں کروں گا، اغوینک اجمعین، میں سب کو تیری یاد سے غافل کر دوں گا، اے اللہ تیری عبادت سے دور کر دوں گا، سب کو میں بہکاؤں گا، سب کو بہکا دوں گا، تیرے رستے سے سب کو ہٹا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بس سے باہر ہوں گے، یعنی جن کے اندر خلوص و للہیت ہوگی اس کو شیطان نہیں بہکا پائے گا، شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا. اور میرے بھائیوں اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر عمل سے پہلے تمہارے اندر خلوص و للہیت ہونی چاہیے. اگر اخلاص نہ پایا گیا تو میرے بھائیوں ہمارے اعمال باطل قرار دیے جائیں گے. اور جب کسی کام میں خلوص آ گیا، للہیت آ گئی، اخلاص آ گیا، تو اس پر شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، اس کام سے ہٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ کام آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو بھی عبادت و معاملات آپ کر رہے ہیں ان میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص کا پایا جانا نہایت ضروری ہے. بس مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور دل میں کوئی اور دوسری طرح کی کوئی سوچ مقصود نہ ہو، ورنہ شیطان رجیم آپ کے اوپر غالب آ جائے گا. شیطان کہہ رہا الا عبادک منہم المخلصین،
سوائے تیرے مخلص بندوں کے میں اور دوسرے لوگوں کو بہکا دوں گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اے شیطان میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ہاں وہ تیری اتباع کریں گے, وہ تیری پیروی کریں گے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے, جو گمراہ ہوں گے. پھر اللہ کہہ رہا نبئ عبادی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم, کہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں. ایک طرف جہاں اللہ کا رحم و کرم ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ کی سختی یہ ہے کہ نافرمان بندوں کو دردناک عذاب بھی دے گا. وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا, اور لوگوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے حالات بھی آپ پیش کر دیجئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ داخل ہوئے تو سلام کر کے داخل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن کچھ فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر کے آئے. حضرت ابراہیم یہی سوچتے رہے یہ تو مہمان آئے ہیں, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں مہمان آئے. فوراً بچڑے کو ذبح کیا, بچڑے کا گوشت بھون کر فوراً مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتا نہیں دیکھا تو حضرت ابراہیم ڈرنے لگے کہ کسی اور ارادے سے لگتا ہے کہ یہ آئے ہیں, کہیں ہمارے دشمن تو نہیں. تو ان مہمانوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے ہیں. ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب الہی کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں, عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ, اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ بھی بازو میں کھڑی تھی. قرآن دوسری جگہ بیان کر رہا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. وہ کھڑی تھی اور کھڑی مسکرا رہی تھی تو فرشتے نے کہا میں تمہیں بچے کی بشارت دیتا ہوں. اسحاق کی بشارت دے دی. کہنے لگے اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر ابراہیم بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ بھی عمر دراز ہو چکے ہیں, کیا اتنی عمر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. یہاں وہی اسی واقعے کو یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے وَنَبِّئْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. حضرت ابراہیم کہنے لگے ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں. قَالُوا لَا تَوْجَلْ, فرشتے کہنے لگے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ہم تو ایک جانکار بیٹے کی بشارت سنانے آئے ہیں. یہاں بھی وہی اعتراض کہ اس عمر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ جب میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں کیا تب میرے پاس کوئی اولاد آئے گی؟ کیا اس بڑھاپے میں بھی کوئی اولاد پیدا ہوگی؟ تو کہا کہ رب کی رحمت سے نا امید مت ہو. رب کی رحمت سے تو نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا رب کی رحمت جب ہو جائے تو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے, اللہ بچہ عنایت کر کے دکھا دیتا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے تحت سجایا ہے, لیکن جب کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو کبھی کبھار بغیر کسی سبب کے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. آگے بڑھیے. پھر اللہ تعالیٰ اب جنتیوں کا ذکر کر رہا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون, بے شک پرہیزگار لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو اچھے اعمال کے ساتھ سجائے, وہ لوگ
جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، فی جنات و عیون، وہ رب کے باغات میں ہوں گے، وہ تو چشموں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اے جنتی بندو جاؤ امن و سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قیامت کے دن ان کو امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جائے گا۔ کن کو ملے گا؟ جنہوں نے اپنے ایمان کو اچھے اعمال سے سجایا ہوگا، سنوارا ہوگا، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان کو جنت کا پروانہ اس دن مل جائے گا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون ادخلوها بسلام آمنین، اور کہا جائے گا، رب کے فرشتے اعلان کریں گے، او جنتی لوگوں جاؤ جاؤ امن و سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر انٹری کرو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ہم تمہارا ویلکم کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہیں سواگتم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جنت میں انٹری کیسے ہوگی، کس طریقے سے فرشتے استقبال کریں گے، انشاءاللہ جنت کے بیان میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ آگے اس پارے میں بیان کر رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ تھا کینہ کپٹ بغض عداوت کی شکل میں، ہم سب کچھ ان کے دل سے نکال دیں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین، اور بھائی بھائی بن کر وہ اپنے اپنے تختوں پر، وہ اپنی اپنی مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ارے جنت ایسی جگہ ہے، آدمی جائے گا جنتی جنت میں، بڑے بڑے مسندوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے ہوں گے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، وہ دنیا کی بھی باتیں کر رہے ہوں گے، وہ رب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوں گے۔ بعض جنتی رب کا شکریہ ان کلمات کے ساتھ ادا کریں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اے میرے پروردگار ہم نے تیری آیتیں تو دنیا میں نہیں بھلائی، ہم تو تیرے عذاب کا ذکر کرتے رہے، ہم تو تیری باتیں اپنے اہل و عیال میں ہم ذکر کرتے رہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تو نے کرم یہ کیا کہ ہمارے اوپر سے دردناک عذاب ٹال دیا۔ جنتی باتیں کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے، اے میرے پروردگار تیرا کرم ہوا جو تو نے اپنا عذاب ہمارے سروں کے اوپر سے ٹال دیا۔ اہل خانہ ہوں گے اور دوسرے احباب ہوں گے، بیٹھ کر اللہ کہہ رہا ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی کے دل میں کسی طرح کا کوئی حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، یہ ساری بیماریاں نہیں ہوں گی۔ ان تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ آج کیا ہے، کوئی اچھا کھانے لگے، کسی کا اچھا کاروبار چلنے لگے، اچھی دکان چلنے لگے، سامنے والا جل بھن کر کے خاک ہو جاتا ہے، جادو ٹونے تک بعض لوگ کرا دیتے ہیں ان کے خلاف۔ لیکن میرے بھائیوں، جنت میں کوئی ایسا نہیں سوچے گا، کسی کے خلاف کسی کے دل میں کوئی بھی برائی نہیں ہوگی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ہم ان کے دلوں سے وہ تمام برائیاں نکال دیں گے اور ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اور جب یہ جنت میں یہ جائیں گے، اپنی مسندوں پر بیٹھیں گے، تو یہ آمنے سامنے بھائی بھائی بن کر کے اخواناً علی سرر متقابلین، مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! وہ جنت کی نعمتوں کا کیا ذکر کرنا، آگے بڑھیے میرے بھائیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان عبادی لیس لک، اللہ کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنی نعمتوں کو وستار سے گنایا ہے، تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی، یہ نعمتیں کی، یہ نعمتیں کی، تمہاری سواری کے لیے یہ بنائے، یہ بنائے، یہ بنائے، اور یہ بنایا اس فائدے کے لیے، یہ بنایا اس فائدے کے لیے، یہ بنایا اس فائدے کے لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بے شمار جگہوں میں بیان کیا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا او میرے بندو میری نعمتیں تمہیں کیا کیا گناؤں، تم میری نعمتوں کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ فہرست بنانا چاہو گے، وشے سوچی بنانا چاہو گے،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکتے. یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، میرے بھائیو کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہی نے پیدا کیے. سیب میں لالامی کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. لیموں میں پیلا پن کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آلو میں مٹیالہ پن کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو میری نعمتیں تمہیں کیا کیا گناؤں، اگر میں گنانا شروع کر دوں تو تم گن نہیں سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. لا تحصوها، کبھی بھی تم شمار نہیں کر سکتے. اپنے جسموں کے اوپر ہی غور کرو. ہم نے تمہارے جوڑ جس طرح بنائے ہیں ان جوڑوں پر تو غور کرو. جو آنکھیں ہم نے ٹمٹماتی ہوئی تمہیں عطا کی ہیں ان آنکھوں پر تو غور کرو. یہ دنیا کے بڑے بڑے کیمرے بھی تمہاری اس آنکھ کے سامنے پھیل ہے. او لوگوں، اللہ کی قدرت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کی کیا بات کرنا. اللہ چاہتا تو ہمیں پیروں سے معذور کر کے لنگڑا بنا دیتا. اللہ چاہتا تو ہاتھ چھین کر کے ہمیں لولا بنا دیتا. کان کی سماعت چھین کر کے اللہ بہرا بنا دیتا. اللہ زبان میں قوت گویائی نہ دے کر کے ہمیں گونگا بنا سکتا تھا. یہ دانت جھاڑ کر کے ہمیں اس طریقے سے بے دانت والا بنا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح جسم والا بنایا، صحیح سالم بنایا. کیا میرے بھائیو اس بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے غور و تدبر کیا ہے؟ کیا رب کا کبھی اس چیز پر شکریہ ادا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں اپنی نعمتیں گناؤں؟ تم خود گن کر کے دیکھ لو. لا تحصوها، میں تو بتا دیتا ہوں تم نہیں شمار کر سکتے، تم گن نہیں پاؤ گے. ہم اپنے جسم پر ہی غور کر لیں تو اللہ کی قسم رب کی اتنی بڑی بڑی کاریگری آپ کو دکھائی دے گی. اتنی اتنی نسیں، اللہ اتنی رگیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ ڈاکٹروں سے جا کر کے پوچھیں کون سی رگ کہاں جا کر کے ملتی ہے اور کس طریقے سے پھر خون کا پربھاؤ ان نالیوں میں، ان نسوں میں جا کر کے ہوتا ہے. تب انسان حرکت کرتا ہے، انسان کی باڈی گرم رہتی ہے. ایک پمپ اللہ نے لگا دیا جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، خون کو پورے جسم میں پہنچاتا رہتا ہے. اللہ وہاں سے اگر نالی کاٹ دے، بند کر دے، اس کو دھڑکنے سے روک دے، کس کی مجال ہے کہ تمام رگوں تک خون کو پہنچا دے. میرے بھائیوں، اس رب کا ہم احسان کیوں نہیں مانتے؟ اس کے سامنے ہم سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کے سامنے ہم اطاعت کیوں نہیں بجا لاتے کہ جس نے سب کچھ دیا، یہ چلنے پھرنے کی ہماری یہ پوری باڈی، یہ پوری ہماری مشین تیار کی، اس رب کے ہم باغی ہو رہے ہیں، اس رب سے ہم بغاوت کرنے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو میری نعمتیں تمہارے اوپر بے شمار ہیں، لہٰذا جہاں تک میری نعمتوں کی بات ہے تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر دی ہیں. آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ اب آگے بیان فرما رہا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جو اللہ کو چھوڑ کر پھر بھی دوسروں کو پکارتے. اللہ نے پہلے نعمتیں گنوائی کہ یہ ساری عطا کردہ چیزیں میری ہیں، یہ ساری بنائی ہوئی چیزیں میری ہیں، اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے، بلکہ تنہا میں نے سب کچھ پیدا کیا. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے. لا یخلقون شیئا، اللہ بیان کر رہا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ کسی چیز کو پیدا کیا کریں گے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود پیدا کیا ہوا ہے، اس کو خود پیدا کیا گیا ہے اور اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ دوسری چیزیں کیا تمہارے لیے پیدا کریں گے؟ امواتن، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو اللہ کو چھوڑ کر، اپنے پروردگار کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت و پرستش تم کرتے ہو، امواتن، وہ تو سب کے سب مردے ہیں، غیر احیاء، یہ باحیات نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں بھی انہیں جانکاری نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب قبر سے کب اٹھیں گے. تو یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک کب سے بن گئی؟ دنیا میں تھا تو خود اٹھتا تھا،
دنیا میں تھا خود اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، دنیا میں تھا تو تمام چیزوں کا وہ حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا۔ اب منومن مٹی کے نیچے پہنچا تو تمام لوگوں پر وہ فیضیاب کرنے لگا، تمام لوگوں کو فیضیاب کرنے لگا، تمام لوگوں کی دستگیری کرنے لگا، تمام لوگوں کو نفع اور نقصان بانٹنے لگا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ یہی کہہ رہا ہے، تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ تو سب کے سب مردے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے بھیجنے کے مقصد کو اللہ بیان کرا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں اور طاغوت کی، شیطان کی عبادت سے بچیں، غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کریں۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اللہ واضح کر رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے اسی لیے ہر قوم میں نبی بھیجے، ہر قوم میں ڈرانے والے بھیجے، ہر قوم میں ہم نے رسول اتارے۔ مقصد یہی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پرستش سے باز آ جائیں، طاغوت کی عبادت سے رک جائیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی واجب ہو گئی۔ پہلے سے ہی کچھ لوگ خود کو گمراہ کر لیتے ہیں، لاکھ ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جائے، ان کے دل کی دنیا نہیں بدل سکتی ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ آسمان سے اگر فرشتے اتر آئے اور مردے ان سے بات کرنے لگے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا شیوا ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر ہر وقت اتارو ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پیش کریں، آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں، سامنے والا ہٹ دھرمی پر اتارو ہے، سامنے والا گالی گلوچ سے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے وہی کہا، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آگے چلیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، عرب کی وہ حالت بیان کر رہا ہے جب بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دنیا میں آنے کے بعد زندہ درغور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا اپنے انداز میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو مارے غم و غصے کے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل یہ گھٹنے لگتا ہے، اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے کہ اب اس چیز کو لے کر کے وہ باقی رہے یا پھر منومن مٹی کے اندر دبا دے۔ اللہ کہہ رہا، الا ساء ما یحکمون، او لوگو کیا ہی تم برے فیصلے کرتے ہو، الا ساء ما یحکمون، تم بیٹیوں کو زندہ درغور کر دیتے ہو، کیسے تم برے فیصلے کرتے ہو۔ آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، فرق بس اتنا ہے میرے بھائیوں، عرب کے لوگ جب تھوڑی بڑی ہو جاتی بیٹیاں تب جا کر کے دفن کرتے تھے، تب جا کر مٹی کے حوالے کرتے تھے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے اب پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں پلنے والا بچہ ہے یا پلنے والی بچی ہے۔ بچہ ہے تو آنے کا حق ہے، لیکن اگر بچی ہے تو اسے ماں کے پیٹ میں ہی انجیکشن کے ذریعے سے، ایبارشن کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، یہ بچیاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں شکایت کر رہی ہوں گی ان ماں باپ کے خلاف جنہوں نے اپنی اولاد کو پیٹ میں مار دیا، دنیا میں آنے کی اجازت نہ دی۔ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اے اللہ تو نے ہماری روزی بھی لکھی تھی، لیکن یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دنیا میں آنے سے روک دیا تھا۔
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن ہر اس بیٹی سے پوچھا جائے گا جو مار دیا جا رہا ہے, جو قتل کر دیا جا رہا ہے, اس سے تو اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اے بچی بتا تو کس جرم میں ماری گئی, تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. میرے بھائیوں, وہ زمانہ وہ تھا جب عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیتے تھے, قبروں میں گاڑ دیتے تھے. وہ لوگوں ایسی حالت میں قرآن کریم اترتا ہے اور یہ آیت لے کر کے اترتا ہے, الا ساء ما یحکمون, او میرے بندو, او مکہ والو, اے قریشو, کیا ہی تم اپنی بیٹیوں کے بارے میں برے فیصلے کرتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ نے فرمایا من عال جاریتین, جب بیٹی کو لوگ اپنے لیے کیا بدقسمتی سمجھتے تھے, ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین, جنہوں نے دو بیٹیوں کی پرورش کر لی. آپ نے وَضَمَّ أَصَابِعَهُ, اس طرح آپ نے اپنی انگلی ملائی اور فرمایا انا وہوا, میں اور وہ شخص جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ آپس میں دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اما عائشہ کہتی ہیں, بڑے اختصار کے ساتھ وقت ہو گیا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوتی ہے اور کھانے کی کوئی چیز طلب کرتی ہے, اور میرے گھر میں ایک کھجور کے سوا کھانے کو کوئی چیز نہ تھی. او میرے بھائیوں, آج ہمارے پاس مختلف انواع و اقسام کھانے پینے کے موجود ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی برکھا نازل کر دی ہے, نعمتوں کی برسات کر دی ہے. اور اس دور کو تو یاد کرو جب لوگ فاقے کرتے تھے, پیٹ پر پتھر باندھ کر کسی طریقے سے گزارا کرتے تھے, لیکن ان کی زندگی کھنگال کر کے دیکھو, کبھی بھی انہوں نے اپنے رب سے بغاوت نہیں کی, وہ کبھی بھی اپنے رب کے باغی نہیں بنے. کہتی ہیں میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی. اس عورت نے مانگا, میں نے وہ کھجور اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا, کھجور کو دیا, اس عورت کو دیا. عورت نے کھجور کو دو ٹکڑوں میں بانٹا اور دونوں بیٹیوں کے ہاتھ میں ایسے ہی پکڑا دیا, ایک ایک ٹکڑا. اما عائشہ کی آنکھیں اشکبار ہیں. اما عائشہ یہ سارا کچھ منظر دیکھ رہی ہیں. پیارے نبی جب داخل ہوئے, گھر میں آئے, سارا ماجرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ نے بیان کیا. ایک عورت آئی, مجھ سے کھانے پینے کی چیز مانگی, گھر میں کچھ نہ تھا, تو میں نے ایک کھجور جو پڑا ہوا تھا میں نے دو حصوں میں بانٹ کر میں نے کھجور دے دیا. میں نے کھجور عورت کو دے دیا. اس عورت نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا, کھجور کو دو ٹکڑوں میں بانٹا اور دونوں ٹکڑے ایک ایک بچی کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جانتے ہو میرے بھائیوں, ایسی حالت میں کیا آپ نے بیٹیوں کے تعلق سے بات کہی تھی؟ فرمایا تھا جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے, کن لہو سترم من النار, جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور باپ نے ماں نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کن لہو سترم من النار, یہ جہنم سے آڑ بن جانے والی ہوں گی. اللہ اکبر. یہ مزدہ, یہ فرمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں سنایا. میرے بھائیوں, ایسے حالات میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, اپنے لیے باعث ذلت اور عار سمجھتے تھے, بیٹی کے پیدا ہوتے ہی وہ دل ہی دل گھٹن محسوس کرتے تھے کہ کب زمین کے اندر گڈھے کھودیں اور بیٹی کو دبا دیں. آخری آیت لیں گے اور بات ختم کریں. اللہ نے اگلی آیت میں کہا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, وہو مؤمن, وہ مومن ہوگا, وہ مسلمان ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. جو کوئی نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت, من ذکر او انثی, چاہے آدمی ہو مرد ہو یا عورت ہو, جو کوئی بھی نیک عمل کرے, اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, پاک زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی ہم ضرور بضرور عطا کریں گے۔ اس پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پہنچانے کا طریقہ بتایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی بحث و مباحثے کی ضرورت پڑے، جب کبھی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت پڑے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ڈیبیٹ کرو، بحث و مباحثہ کرو، لیکن احسن طریقے سے کرو، جو سب سے بہتر طریقہ ہو۔ یعنی جتنا تم لہجہ اپنا نرم رکھ سکتے ہو، نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بحث کرو۔ یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں 14ویں پارے کی آیات کے تعلق سے جو میں نے آپ کے بیچ رکھی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔